بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ گرامی قدر حضرات، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ ربیع الاول شریف کیا آتا ہے؟ ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے یہ کہہ اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں کے دنوں کو یاد کرنا، یہ اللہ رب العزت کے خاص نعمتوں کے جو خاص لمحات ہیں انہیں یاد رکھنا، یہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارک ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب عاشورہ کے دن ایک مقام پر تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وجہ دریافت کی، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی، ہم اس کی یاد میں خوشی مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، یعنی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوشی میں شریک ہونے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا تم بھی روزہ رکھو۔ اب ایک اعتراض گویا کے سامنے آیا، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا لیکن ایک سوال کیا جو آج کل کے معترضین کے ذہنوں میں آتا ہے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کی یہ خوشی ہے، یہودی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، ہم تو آپ کی امت ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوموا التاسع والعاشرہ وخالفوا الیہود۔ حضور نے کیسا مبارک حل ارشاد فرمایا کہ نبی کی خوشی میں بھی شریک ہوئے، یہودیوں کی بھی مخالفت کی، اور ایک نظریہ بھی دے دیا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، حضرت موسیٰ کی خوشی میں تم بھی شریک ہو، تم 10ویں کا روزہ رکھنا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، لیکن اس سے پہلے ایک دن قبل بھی روزہ رکھ لینا، وخالف الیہود، یہود کی مخالفت کرنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یوم عاشور کا روزہ خود بھی رکھ کر اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اللہ والوں کے دنوں کو منانا یہ حضور پاک کی مبارک سنت ہے۔ تو یادگار کو بنانا، اس یادگار کو قائم کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں پیر شریف کا روزہ رکھا۔ تو پتہ یہ چلا حضور کا جشن ولادت منانا حضور کی اپنی سنت ہے، تو بس خوشی کرنی چاہیے۔ ہمارا تو بس یہی پیغام ہے اور یہی دستور ہے زمانے کا کہ مفتی احمد یار خان حکیم الامت نے کیا خوب کہا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔